بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایجاب ہے وہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ آفر کسے کہتے ہیں، اور اس کے جو لوازمات تھے اس کے اسینشیل ہم نے وہ دیکھے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے اسی ایجاب کا استرداد یا خاتمہ یا ریووکیشن آف آفر، اور یہ سوال 10 سالہ میں 4 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کے جو طریقے ہیں ٹوٹل وہ ہیں 8۔ پہلا ہے بذریعہ نوٹس، یعنی آپ اپنے ایجاب کا خاتمہ یا استرداد کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ بذریعہ نوٹس، یعنی کہ جو ایجاب کنندہ ہے وہ اپنی پیشکش کو کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے استرداد کا نوٹس بھیج کر، بشرطے کہ آپ کا جو ایجاب ایوئی ہے ایک اس کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ نے اپنی پیشکش کو ختم کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس ایجاب ایوئی نے آپ کی جو ایجاب ہے، جو پیشکش ہے، اسے قبول نہ کیا ہو، کیونکہ معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے قبول کرنے کے بعد۔ تو بذریعہ استرداد کا نوٹس بھیج کر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی پیشکش کو، ایجاب کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 بات، مقرر یا مخصوص وقت کا ختم ہو جانا، یعنی آپ نے اپنی جو پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو اپنی کتاب بیچتا ہوں 3000 روپے میں، تو اس کا اپنے وقت مقرر کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا۔ تو اگر وقت مقرر ہوگا تو مقررہ وقت میں ہی اس ایجاب ایوئی نے قبولیت نہ کرنے سے ایجاب رد ہو جائے گا، یعنی اس مقرر وقت کے اندر اگر ایجاب ایوئی نے آپ کے ایجاب کو قبول نہ کیا تو وہ ایجاب آپ کا ختم ہو جائے گا، استرداد ہو جائے گا۔ اگر وقت مقرر نہیں ہے تو مناسب وقت میں قبولیت نہ کرنے سے ایجاب رد ہو جائے گا آپ کا۔ نمبر 3، ایجاب کی شرائط کا پورا نہ ہونا، یعنی کہ آپ نے ایجاب میں جو شرائط لگائی تھی، آپ کا جو ایجاب ایوئی ہے وہ ان شرائط کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا، تو تب بھی آپ کا جو ایجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب ایجاب ایوئی ایجاب کی شرائط کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے۔ نمبر 4، ایجاب ایوئی کی طرف سے ایجاب کا استرداد، یعنی آپ نے جس کو پیشکش کی ہے، جو ایجاب ایوئی ہے، اس نے ہی آپ کی پیشکش کو رد کر دیا، تو تب بھی آپ کی جو ایجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ بات ایجاب کنندہ تک پہنچ جائے۔ نمبر 5، ایجاب میں تبدیلی، یعنی آپ نے جو پیشکش کی ہے، اگر ایجاب ایوئی کی جانب سے اس پیشکش میں، اس ایجاب میں تبدیلی پائی گئی، تب بھی آپ کا وہ جو ایجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایجاب ایوئی یا ایجاب کنندہ کا مر جانا یا پاگل ہو جانا، یعنی فریقین میں سے کوئی ایک بھی اگر مر گیا یا پاگل ہو گیا تو آپ کا جو ایجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ ایجاب ایوئی نے آپ کے ایجاب کو قبول نہ کیا ہو، ورنہ معاہدہ وجود میں آ جائے گا۔ نمبر 7، قانون میں تبدیلی کی وجہ سے ایجاب کا غیر قانونی ہو جانا، اگر قانون میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کا جو ایجاب ہے وہ قبول کرنے سے پہلے کیا ہو گیا، غیر قانونی ہو گیا، تو آپ کا جو ایجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ قبول کرنے سے پہلے ہو، ورنہ معاہدہ وجود میں آ جائے گا آپ کا۔ نمبر 8، نفس موضوع کا ختم ہو جانا، یعنی کہ مقصود کے مفقود ہونے سے آپ کا جو ایجاب ہے وہ بھی مفقود ہو جائے گا۔ اگر آپ کا جو مقصود ہے وہی باقی نہ رہا، مثال کے طور پر میں نے کیمرہ مین کو بلایا تھا اپنی شادی کی شوٹنگ کے لیے، اور شادی ہی نہ رہی، تو ظاہر سی بات ہے اب جو میں نے اس کو بلایا تھا شادی کی شوٹنگ کے لیے، تو وہ جو ایجاب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب مقصود ختم، شادی ختم، تو وہ جو ایجاب تھا وہ بھی ختم ہی ہو جائے گا۔ تو مقصود کے مفقود ہونے سے آپ کا جو ایجاب ہے وہ بھی مفقود ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا کہ ایجاب کا استرداد یا خاتمہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور اس کی 8 صورتیں تھیں، اور یہ سوال 4 مرتبہ آیا ہے 10 سال کے اندر۔